تو اس وقت بھی مستحب ہے، خواہ وہ نماز ہی میں کیوں نہ ہو. یعنی نماز میں اگر پیغمبر کا نام، لقب یا مثلا کنیت کو سنے، نماز کو روکے اسی جگہ جہاں کہیں بھی ہے نماز میں، چاہے وہ الحمد کا سورہ پڑھ رہا ہے، دوسرا سورہ پڑھ رہا ہے، نماز مستحب ہے کہ نماز کو روکے، درود پڑھے، اور اس کے بعد پھر جہاں سے وہ سورہ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے یا جو ذکر ہو رہا ہے اس کو آگے کنٹینیو کرے، چاہے نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں. اچھا، اب دیکھیے درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جب ابھی آپ عام زندگی میں درود کے ثواب اور فائدے سنیں گی، تو جب وہی درود آپ نماز واجب کے اندر پڑھیں گی تو اس کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. جب عام زندگی میں اس قدر فائدے ہیں تو سوچئے کہ نماز میں کس قدر فائدے ہوں گے. اور خاص طور پر حاجات کی قبولیت کے لیے تو درود مجرب ترین دعاؤں میں سے ایک ہے. اور باقاعدہ علی خمسہی قزوینی، جنہوں نے درود پہ باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے فرمایا اپنی اس کتاب کے اندر کہ فخر تہران میں ایک ہوتے تھے، ان کے گھر میں مجالس سے درود منعقد ہوتی تھیں. اللہم صلی علی تو جنہوں نے کتاب مرتب کی وہ فرماتے ہیں کہ جس قدر تیز رفتاری کے ساتھ ہم نے ان درود کی محفلوں میں حاجات کو قبول ہوتے دیکھا ہے، کسی اور جگہ ہمیں نظر نہیں آیا. کہہ رہے ہیں میرے خود ذاتی طور پر ایک ایسی حاجت تھی کہ مجھے مکمل یقین تھا کہ یہ تو اتنی جلد پوری ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ایک ایسا دل میں خیال ہوتا ہے نا کہ میں دعا مانگ تو رہا ہوں، لیکن کہہ رہے ہیں صرف اتنی جلد وہ دعا قبول ہوئی ہے اس مجالس درود میں شرکت کے باعث کہ میں خود حیران رہ گیا کہ اتنی جلد قبولیت. تو ایسی محفلوں کا انعقاد اب بہت ضروری ہو گیا ہے. مسائل لوگوں کے بڑھتے جا رہے ہیں، پریشانیاں عالمی سطح پر بھی بڑھتی ہیں اور گھریلو سطح پر بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور لوگ انتہا سے زیادہ پریشان ہیں، مالی امور میں پریشان ہیں، رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، بیماریوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اور بے شمار پریشانیاں ان کو لاحق ہیں. باقاعدہ گھروں پر، یہ میں اکثر جتنی بھی ہماری پچھلے سالوں میں نشستیں ہوئی ہیں اس کے اندر بارہا ایسی محفلوں کو انعقاد کے پہ زور دیتا رہا ہوں، لیکن شاید بات میں اثر نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کہیں ہوتے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوں. آپ حیران ہو جائیں گی کہ مثلا 5 خواتین 10 خواتین سے ابتدا کریں. مجالس کا پیٹرن تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ذرا زیادہ بڑا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے، جس سے لوگ گھبراتے ہیں کہ چلو سال میں ایک دفعہ کر لی، لیکن ہفتے میں 15 دن میں ماہانہ کم سے کم ایسی محفلیں گھر پر اگر ریگولر ہو جائیں، 10 خواتین آئیں، 10 تسبیحاں سب پڑھیں، ایک نشست میں 10,000 دفعہ پڑھیں، 50,000، 1,00,000، اگر اس طرح سے ہو تو درود کی ایک ایسی برکتیں، جیسے کہ ابھی آپ آگے آج پوری نشست اسی پر ہے ہماری، سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی کہ اتنی بابرکت چیز کو لوگوں نے کیسے فراموش کر رکھا ہے، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے درود سے مدد کیوں نہیں لیتے. ٹھیک ہے، ایک عمومی طور پر تو ہمارے دماغوں میں ہوتا ہے کہ اس کے بہت فضائل ہیں، لیکن اس کے انعقاد کی جو محفلیں ہیں ان کے انعقاد کی بہت ضرورت ہے. تو بہت ضرورت ہے اس کی کہ اس کو اس انداز سے رائج کیا جائے. علماء فرماتے ہیں کہ جو صلوات ہیں، جس کو عربی میں درود کو صلوات کہتے ہیں، صلوات کے ہر لفظ سے ایک اسم الہی مراد ہے. خود اس صلوات کے اندر جو یہ سواد، لام، واو اور تے، یا جس کو ہے کہا جاتا ہے، اصل میں ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ ہر لفظ سے ایک اسم الہی مراد ہے. سواد سے سمد مراد ہے، یہ علماء عرفان فرماتے ہیں. لام سے لطیف، واو سے واحد، اور ہا سے ہادی. یہ پروردگار عالم کے 4 اسماء الہی، اور ان سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں. یہ خود ایک لحاظ سے مشکل کشا قسم کے اسماء الہی ہیں. تو سوچئے کہ یہ خود یہ جو صلوات کا لفظ ہے کہ علماء عرفان فرماتے ہیں کہ ان 4 الفاظ سے مل کر بنا ہے جو خود اسم الہی. اور آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ سارے اصول دین بھی آپ کے درود ہی کے اندر موجود ہیں.
فرماتے ہیں کہ سب سے عظیم ترین ذکر صلوات ہے اور سارے اصول دین اسی میں موجود ہیں. جیسے جب آپ کہتی ہیں اللہم، تو اس میں مبدا کی طرف اشارہ ہے، پروردگار عالم، کہ ہر چیز کی ابتدا اللہ کی طرف ہے اور اسی سے توحید ثابت ہوتی. اور فرماتے ہیں کہ مبدا کے ساتھ معاد ضروری ہوتا ہے. اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا، یعنی انجام جو قیامت ہے. تو خود بخود اس اصول دین کے اندر قیامت بھی شامل ہو گیا. اور قیامت ابتدا توحید سے اور اس کے بعد قیامت، اور قیامت بغیر عدل کے کوئی معنی نہیں رکھتی، تو قیامت بھی اسی کے اندر شامل ہے. پھر جب آپ کہتی ہیں صلی علی محمد، اس میں نبوت کی طرف اشارہ ہے، و آل محمد میں امامت کی طرف اشارہ ہے. اس طرح تمام اصول دین بھی درود کے اندر جمع ہو گئے. اللہم صلی علی محمد. اور فوائد کے اعتبار سے ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ کہا جاتا، روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر رات 100 دفعہ صرف درود پڑھے تو اس کے تمام قرضے اتارنے کا باعث بن جاتا ہے. روزانہ رات کی وقت صرف ایک تسبیح، درود کی تسبیح روزانہ، جتنے بھی اس کے قرض ہیں سارے قرض اس کے ادا ہو جائیں گے اگر روزانہ اس پہ مداومت شروع کر دے، روز پڑھے اس کو. اور بیماریوں کے اعتبار سے بے انتہا مجرب ہے. ایک عورت آتی ہے اپنے نابینا بیٹے کی شفا یابی کے لیے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر نے اس کے نابینا بیٹے کی شفا یابی کے لیے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو. اب جب یہ عورت اپنے گھر واپس جا رہی ہے تو وہیں سے ہی اس نے اس پر عمل شروع کر دیا، اور ہر قدم پر درود پڑھتے ہوئے جب اپنے گھر پہنچی تو بچہ شفا یاب ہو چکا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، بیماریوں کے اعتبار سے. اور جامع الاخبار میں شیخ صدوق نے باقاعدہ جو ایک روایت نقل کی ہے کہ فقط ایک بار بھی درود پڑھنا اس طرح سے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے کہ ایک ذرہ بھی گناہ کا باقی نہیں رہتا. صرف ایک دفعہ، صرف ایک بار پڑھنے سے. اور آپ روزانہ اللہم صلی علی محمد. روزانہ کے آپ جتنے نمازوں کے تشہد ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں، اس کے بعد تعقیبات نماز میں کم سے کم 3 دفعہ بعد میں پڑھا ہی جاتا ہے. اور بے شمار دفعہ دن میں بھی لوگ عام طور پر اٹھتے بیٹھتے بھی بہرحال اس کو پڑھتے ہیں. تو اس لحاظ سے کتنا فائدہ مند ہے. اور بہار کی جو 94 جلد ہے اس میں پیغمبر اسلام کی ایک اور روایت بھی سلسلے میں ہے کہ جو ایک بار بھی درود پڑھتا ہے تو کاندھوں پر موجود فرشتے، صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے پر بھی کاندھوں پر موجود فرشتے 3 دن تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھتے. اللہم صلی علی محمد. اچھا، مومن یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی دفعہ درود پڑھ رہا ہوں تو تھوڑا سا اس کو اپنے اوپر ناز ہونے لگتا ہے کہ دیکھیے ایک لحاظ سے ہم ان کے لیے درود پڑھ رہے ہیں، ہم ان کی یہ خدمت کر رہے ہیں. ہم کیا خدمت اور احسان کریں گے جو پروردگار ہم پر کر رہا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے محمد و آل محمد پر، خدا اور اس کے فرشتے 100 مرتبہ اس شخص پر درود پڑھتے ہیں. اور جو شخص 100 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس کے اوپر درود پڑھتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم جتنی دفعہ بھی کریں گے اتنا ہی زیادہ درود. اللہ اور فرشتوں کے درود کے معنی یعنی اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی اس شخص کے لیے کہ اگر آپ 10 دفعہ پڑھ رہی ہیں تو 100 دفعہ رحمت نازل ہو رہی ہے، 100 دفعہ پڑھ رہی ہیں تو 1000 بار پروردگار آپ پر رحمت نازل کر رہا ہے. اور پیغمبر یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط ایک مرتبہ درود پڑھنا 72 شہیدوں کا ثواب دلواتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اور خود ظہر اور عصر کے درمیان
درود پڑھنے کے متعلق یہ آیا کہ 70 یا 72 رکعات کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اور اتفاق سے خود ہی ایسا ہے کہ 3 بار درود نماز پڑھنے کے بعد اور دوسری نماز کو شروع ہونے سے پہلے انسان پڑھتا ہی ہے، جو کہ تعقیبات میں رائج کیا گیا ہے۔ اور سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے بھی باقاعدہ ابو بصیر سے ایک روایت نقل کی ہے، جو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص بھی فجر اور ظہر کے بعد یہ والا درود پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو مرنے سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی ضرور اس کو زیارت نصیب ہوگی۔ اور پیغمبر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن 100 مرتبہ اگر کوئی شخص درود پڑھے تو پروردگار عالم اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جمعے کے دن یہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کیلنڈر کے اوپر باقاعدہ مارک کر کے رکھے، جو روزانہ کی اپنی ایک ڈائری مینٹین کرے، جمعے کا دن جب آئے تو اس کے اندر دیکھے کہ مجھے کون سے اعمال انجام دینے ہیں۔ ایک تسبیح اگر درود کی جمعے کے روز پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں ایسے گرفتار ہیں کہ توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور خود اعمال صالحہ نیک اعمال کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ باقاعدہ علامہ کفوی نے دارالسلام جو ان کی کتاب ہے اس میں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت نقل کی کہ امام فرماتے ہیں کہ توفیق توبہ کے لیے اور توفیق عمل صالح کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دو کہ ہمیشہ درود پڑھتے رہو گے۔ توفیق توبہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے خود بخود توبہ کی توفیق نصیب ہوتی رہے گی، اور خود بخود اعمال صالحہ کی طرف کھنچ کر آپ جائیں گے، چاہے آپ شیاطین روک رہے ہوں گے، وہ ساری تنابیں ٹوٹ جائیں گی، اور خود بخود میگنیٹ کی طرح سے جس طرح انسان کھنچ کر اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ایسے جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے اگر کوئی شخص کوئی چیز فراموشی، نسیان، آج کل یہ بھی لوگوں کا بہت ہو گیا ہے کہ چیزیں یاد نہیں رہتی، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو نسیان اور فراموشی کے علاج کے لیے بھی پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی چیز بھول جائے تو مجھ پر درود پڑھے تو یہ اس کے یاد آنے کا سبب وہ چیز بن جائے گی۔ باقاعدہ ایک شخص نے پیغمبر کے پاس آ کر اپنے فقر کی، تنگ دستی کی شکایت کی رسول اللہ سے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب بھی تم گھر میں اپنے داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو خود کو سلام کرو، اور اس کے بعد پھر مجھ پر درود بھیجو، اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ یہ چیزیں پیغمبر نے بتائیں کہ اپنے یا تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تو خود کو سلام کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ یہ شخص گیا اور اس نے اس پر عمل شروع کر دیا، اتنی جلدی اس کے حالات تبدیل ہوئے، اور یہ اتنا غنی ہو گیا فقر اور تنگ دستی کا شکار شخص کہ اتنا مال اس کے پاس آیا کہ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی مدد کرنے لگا۔ اور زندگی کے مختلف کاموں میں بہانے سے درود کو شامل کروا کر لوگوں کی مغفرت کا سامان اور توفیقات بڑھانے کا سامان پروردگار نے کیا ہے۔ مالک جہنی جو ایک راوی ہیں آ کر چھٹے امام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ مولا مجھے نہیں آ کر بلکہ مولا کی خدمت میں ایک پھول پیش کرتے ہیں، پھول آ کر دیتے ہیں، تو امام نے فرمایا، امام نے پہلے تو اس کے پھول کو لیا، اس کو سونگا اور اس کے بعد آنکھوں سے لگایا، اور فرمایا کہ جو شخص بھی پھول سونگتا ہے اور اپنی آنکھوں سے لگا کر درود پڑتا ہے تو ابھی اس پھول کو زمین پر رکھنے بھی نہیں پاتا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
اچھا، ایک خاص قسم کا درود جو کہ پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے ہے، وہ شب جمعہ اگر نماز شب پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھا جائے تو پیغمبر اسلام کی زیارت لازمی اس کو نصیب ہوگی. شب جمعہ 100 مرتبہ سونے سے پہلے یا نماز شب کے بعد، بلکہ نماز شب کے بعد 100 مرتبہ اگر پڑھے تو پیغمبر کی زیارت انشاءاللہ اس کو نصیب ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اچھا، ایک خاص قسم کا درود ایسا ہے کہ جو کہ پورے سال گناہوں سے بچانے کا بیمہ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے، اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 1 سال تک اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جاتا. پورے سال گناہوں سے بچنے کا بیمہ. سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایسا ایک درود خاص طور پر وہ نماز فجر کے بعد پڑھا جاتا ہے جمعے کے دن. دیکھیں جمعے کے دن اس حوالے سے شب جمعہ اور جمعے کا دن کس اعتبار سے عبادات کے لیے پروردگار نے رکھا ہے اس میں بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اگر اس درود کو پڑھا جائے جمعے کے دن، جو ایک خاص قسم کا درود ہے، اللہم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و حملت عرشک و جمیع خلقک و سمائک و ارضک و انبیائک و رسولک علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. جمعے کے دن نماز فجر کے بعد یہ خاص قسم کا درود 1 سال تک گناہوں کا بیمہ کر دیتا ہے، اور پورے 1 سال تک اس کا کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جاتا اور وہ گناہوں کی طرف جا بھی نہیں پاتا ہے. اس طرح سے یہ درود کی طاقت ایسی ہے کہ اس کو بچا لیتی ہے. کچھ خاص قسم کے درود ہیں، ایک تو عمومی درود جو آپ عام طور پر پڑھتی ہیں، اور کچھ خاص الفاظ کے ساتھ بھی درود آئے ہیں، ان کے الگ الگ فائدے. اچھا، اگر بہت سے علماء نے خود روز جمعہ کے اعتبار سے جو روایات آئی ہیں کہ جو شخص بھی یہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم 100 مرتبہ جمعے کے روز پڑھے گا تو خدا اس کی 60 حاجات پوری کرے گا. 30 حاجات دنیا کی ہوں گی اور 30 حاجات آخرت کی. یہ ایک خاص طور پر ہے. اور اس کے علاوہ سونے سے پہلے بھی پیغمبر فرماتے ہیں کہ سونے کا ارادہ کرو تو 10 مرتبہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیجا کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو گویا جیسے 1000 دینار صدقہ کیا ہو. اللہم صلی علی محمد. اور اس کے بعد یہ بھی پیغمبر نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محمد و آل محمد جس میں حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنانے کی، اللہ کا دوست قرار دینے کی بہت سی ساری وجوہات روایات میں آئی ہیں، اور ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک چیز محمد و آل محمد پر کثرت سے درود ہے جو کہ حضرت ابراہیم پڑھا کرتے تھے. اچھا، ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے. اکثر مواقع آپ دیکھتی ہیں ایسے کہ مثلا کوئی شخص کبھی آپ سے ضرورت مند مانگنے آتا ہے، حاجت مند مانگنے آتا ہے. بعض اوقات آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بعض اوقات اس کی حاجت اتنی زیادہ ہوتی کہ آپ کی استطاعت نہیں ہوتی کہ اس کو، لیکن دل چاہ رہا ہوتا ہے اگر میرے پاس ہوتے تو میں اس کی مدد کر دیتی. یا مثلا گاڑی میں جا رہی ہیں، بس میں جا رہی ہیں، کھلے پیسے نہیں ہیں اور فقیر آ گیا اور اس وقت آپ کو صدقہ دینا ہے اور نہیں دے پاتی. تو کبھی بھی ایسا کوئی موقع آ جائے کہ صدقہ کی خواہش ہو دینے کی اور اس کے باوجود نہ دے پائیں تو اس وقت درود بھیجنا صدقے کا قائم مقام بن جاتا ہے. صدقے کا قائم مقام یعنی اس کی جگہ آپ نے درود پڑھا اور وہی سب ثواب اور فائدے آپ کو دلوا دے گا جو صدقہ دینے سے اس وقت آپ کو ملے. اور صرف یہی نہیں بلکہ خود درود پڑھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتا ہے. یہ جو کلمات آپ زبان سے نکالتی ہیں خود کچھ ایسی خصوصیات رکھتے ہیں کہ یہ خود پڑھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرنے لگتے ہیں. تو بہت اہم دعا ہے یہ. اور صرف یہی نہیں
بلکہ درود پڑھنے کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں، نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کتنے ثمرات ایسے ہیں جو آپ کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی نے جب کبھی درود پڑھا ہوگا اس سے آج تک آپ کو نفع مل رہا ہے، اور جو آپ پڑھیں گے آپ کے آنے والی نسلوں تک درود کے اثرات جاتے ہیں۔ صرف آپ کی اس وقت تک وہ اثرات نہیں رہتے بلکہ نسلوں کے اندر چلتے ہیں۔ یعنی اتنی عظیم عبادت ہے یہ درود کہ نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ کہ درود نفاق کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ہمارا جتنے زیادہ آپ درود پڑھیں گے، دیکھیں نفاق عملی کیا ہے کہ آپ کا جو عمل ہے نا وہ آپ کے علم کا ساتھ نہیں دے پاتا، علم زیادہ ہوتا ہے، عمل اس کی مطابقت نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ایک مس میچ ہو جاتا ہے دونوں میں، اور اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حرام ہے، جھوٹ زبان پر آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غیبت نہیں کرنی چاہیے، علم ہے اس بات کا، لیکن پھر غیبت ہو جاتی، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ نفاق کی ایک قسم ہے نفاق عملی کی، کہ انسان کا علم اس کے عمل کے مطابق، اس کا عمل اس کے علم سے مطابقت نہیں کر پاتا ہے۔ تو جتنا درود پڑھتے جائیں گے اتنا نفاق دور ہوتا جائے گا، یعنی عمل آپ کا خود بخود آپ کے علم کے مطابق ہوتا چلا جائے گا۔ اور بآواز بلند درود پڑھنا تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ نفاق کے مرض کو بالکل دور کر دیتا ہے۔ اور ایک اور فائدہ بھی یہ ہے کہ درود جو ہے غیبتوں سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ بہت ساری روایات میں بھی یہ بات آئی ہے، خاص طور پہ جو ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضرت الیاس اور حضرت خضر کے پاس آیا اور کہا کہ لوگ میری غیبتیں بہت کرتے ہیں، تو کہا کہ تم یہ کہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی کسی محفل کے اندر جاؤ یا چاہو کہ تم لوگ تمہاری غیبت نہ کریں تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ بہت آسان ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد کہنا ہے وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، روایت کے اندر ہے، ایک تو یہ کہ لوگ آپ کی غیبتیں نہیں کریں گے، مثلا کسی بھی محفل سے اگر آپ اٹھ کر جاتی ہیں تو یہ جملہ کہتی ہوئی چلی جائیں وہاں سے، اب لوگ آپ کی غیبت نہیں کریں گے آپ کی پیٹھ پیچھے۔ اور خود اگر کسی اور ہم میں خود یہ والی برائی پیدا ہو گئی ہے غیبتیں کرنے کی، تو کسی بھی محفل میں جائیں تو وہاں جانے کے بعد اگر زیر لب آپ اس جملے کو پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آل محمد، تو اس محفل میں ایک فرشتے کو موکل کیا جاتا ہے جو وہاں پر موجود اشخاص میں سے کسی کو غیبت کرنے نہیں دیتا۔ تو یہ خود ایک کتنا بڑا اس درود کا فائدہ ہے۔ اور ایک اور فائدہ جو درود پڑھنے کا ہے، یہ جو عبارت آپ کی یہ چاہیں تو لکھ لیں، ویسے تو آسان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اور بکثرت درود پڑھنا مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی جتنی زیادہ اگر آپ درود پڑھتی چلی جائیں گی اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ جتنی بھی آپ دعائیں کریں گی وہ سب دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ گناہوں کے ذرات بھی باقی نہیں رہتے، جتنی کثرت سے پڑھتے جائیں گے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، عبادت کی توفیق ملتی چلی جائے گی، توبہ کی توفیق ملتی چلی جائے گی، اعمال صالحہ کی توفیق ملتی چلی جائے گی، موانعات گویا سارے برطرف ہوتے چلے جائیں گے جو تو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو خود بخود آپ کی دعائیں قبول ہوتی جائیں گی۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام درود پڑھنے والے سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ واقعات میں ملتا ہے کہ ایک بہت ہی عبادت گزار شخص اور بہت ہی زاہد شخص کسی بھی قسم کی محفل میں شریک نہیں ہوتا تھا، کسی عالم کے درس میں بھی نہیں آتا تھا، لیکن تھا بہت متقی و پرہیزگار، بہت ہی عابد و زاہد شخص۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک عالم کی محفل اور مجلس کے اندر آ کر بیٹھا ہوا ہے، لوگ بڑے متعجب ہوئے اور اس کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ تو کسی بھی محفل میں نہیں جاتے تھے، پھر آپ اس عالم کی محفل میں کیسے آئے؟ کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا ہے، پیغمبر اسلام نے آ کر کہا کہ تم فلاں عالم کی مجلس میں شرکت کیا کرو کیونکہ وہ عالم مجھ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہے۔ اور
پیغمبر نے فرمایا کہ ہم اس بات سے اس کی بہت خوش ہیں. پیغمبر اسلام کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث یہ درود بنتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. اور ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں، جس میں ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پس اپنے رب کا نام لو اور نماز پڑھو، جیسے کہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن 8ویں امام نے اس کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وذکر اسم ربہ، جب تمہاری زبان پر خدا کا نام آئے، فصلی، تو تم درود پڑھا کرو. یعنی جب بھی پروردگار عالم کا نام بھی تمہاری زبان پر آئے تب بھی تم درود پڑھا کرو. 8ویں امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اچھا، ابھی جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اس درود کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، تو اس کے کچھ آداب کا خیال بھی رکھنا ہے. وہ آداب کیا ہیں درود کے؟ ایک تو سب سے پہلی جو چیز یہی ہے کہ صحیح عربی میں اس کو پڑھنا ہے. جیسے کہ پچھلی مرتبہ بھی بات آئی تھی کہ صلی ہے، صاد کا لفظ ہے، اس کو ہم صلی سین سے کہیں. اکثر تو اس کے بہت برے معنی بھی جو ہے بیان کیے گئے ہیں. سین سے اگر پڑھا جائے تو اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ صاد کا مخرج جو ہے وہ صحیح طور پر نکلے. اور دوسرا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ درود پڑھنے والا کم سے کم خمس ادا کرنے والا ضرور ہونا چاہیے. مثلا آپ بڑی تعریف کر رہے ہو کسی کی اور کسی کا حق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا کسی کے مکان پہ قبضہ کیا ہوا اور ہم سے مثلا مانگنے آیا، ہم اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں اور جبکہ اس کے مکان پہ قبضہ کیے بیٹھے ہوں. تو اسی طریقے سے غاصب خمس جو ہے، جو کہ محمد علیہ السلام کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر درود پڑھتا ہے تو اس کی قبولیت کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، کہ تم نے تو خود حق غصب کیا ہوا ہے ان کا اور تم ان کی تعریف کر رہے ہو یا ان کے لیے دعا کر رہے ہو، تو یہ دعا قابل قبول نہیں. تو اس کا ایک ادب یہ ہے کہ کم سے کم اپنے خمس وغیرہ کا جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. اچھا، پھر روزانہ کم سے کم کتنی مرتبہ درود بھیجا جائے؟ ایک دماغ میں آتا ہے نا. دیکھیے، نماز واجب میں تو پڑھنا واجب ہی ہے، تشہد میں وہ تو لازمی ہے. اچھا، جو مستحب نماز ہیں ان میں شرط صحت ہے، یعنی اگر آپ نے درود نہیں پڑھا تو نمازی ٹھیک ہے گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن نمازی شمار نہیں ہوگی، نماز ٹھیک شمار نہیں ہوگی. لیکن عام زندگی میں روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے. یہ واجبات کا مسئلہ میں بیان نہیں کر رہا، مستحبات کا ایک تاکید کا کہ کم سے کم، یعنی کم سے کم جو ہے وہ روزانہ 100 دفعہ تو پڑھا جائے. اچھا، اگر ہم چاہیں کہ ہم کثیر تعداد میں پڑھیں تو کثرت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، جتنا چاہیں پڑھیں. لیکن اس کثرت کی بھی ایک قلت ہے. دیکھیے، ویسے تو ہے کہ جتنا چاہیں پڑھیں، لیکن کتنا کم سے کم پڑھیں کہ کثیر میں چلا جائے، تو اس کا عدد ہے 300 دفعہ. 300 یعنی اس کثرت کی جو قلت ہے وہ 300 مرتبہ ہے. کم سے کم 100 دفعہ ہے، اور اگر آپ کثیر درود پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی کم سے کم جو عدد ہے وہ 300 بار ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر کوئی شخص جب بھی کبھی پیغمبر اسلام کا نام لکھے تو اس کے ساتھ درود کوشش کرے کہ ضرور ساتھ لکھے، درود ضرور ساتھ